بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عجب تماشا میدان حشر میں بیدم۔ میرا تو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے اور خواہش بھی ہے، جس کی ہو وہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی بھی تمنا ہے کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کیونکہ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے، جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، اس عنوان سے سجنے والی سالانہ محفل نعت جو الحمدللہ بڑے خلوص بڑی محبت کے ساتھ سجائی جاتی ہے، ہمارے بھائی حافظ اجاز صاحب، ان کے تمام رفقا سب مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے گھر والے راجہ ندیم صاحب جو ان کے ساتھ ہیں کاوش میں کوشش میں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ کہ انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور اس سے پہلے ایک روایت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، اس تخلیق کے موقع پر ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم بیان کرتے ہیں کہ ابھی روح میرے قدموں تک نہیں پہنچی تھی کہ میں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر عرش پر دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھول سرزد ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، جب بھول سرزد ہو گئی تو محمد کے وسیلے سے معافی ملی، محمد کے وسیلے سے ملا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا جب روح ابھی میرے قدموں تک نہیں پہنچی تھی، میں نے عرش پر نگاہیں اٹھا کر دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پس میں جان گیا کہ وہ ہستی رب کو کتنی پیاری ہوگی، جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، وہ ہستی اللہ کو کتنی پیاری ہوگی۔ بس
میں نے رب کا نام لیا، ساتھ محمد کا نام لیا، مجھے معافی ملی۔ شاعر نے کہا انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ آغاز میں کچھ لمحات کے لیے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نبی نبی کا ذکر ہم سب کریں گے۔ تھوڑی سی آواز کو بڑھا دیجئے اور ایکو کھول دیجئے، مل کر کس کس کو یاد ہے۔ آپ کا تقاضا یہ ہے کہ سبحان اللہ بھی کہیں، اس پر سبحان اللہ بھی کہیں، جنت بھی نہ ملے سبحان اللہ بھی نہ، سبحان اللہ بھی کہیں اس پر، تو جنت ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، جنت ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ اور یاد رکھیے فضیلت مکان کی نہیں ہوتی، فضیلت مکین کی ہوتی ہے۔ یہ بھی مسئلہ تھا کہ مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے، کسی نے کہا مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا جب تک آمنہ کا لال مکے میں تھا مکہ افضل تھا، ارے حضور مدینے میں آگئے مدینہ افضل ہو گیا۔ جس تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں۔ کھڑے کر کے ہاتھوں کو کھڑے کر کے اور کھڑے ہو کر ہر شخص اپنی تمنا بتائے گا کہ خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے۔ ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، اور تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بیٹھ جائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بہت زمانہ ہوا، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہو لیے، بہت زمانہ ہوا، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہو لیے، ساتھ چلتے چلتے حضرت عثمان غنی آقا کے قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں، حضور کے قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول سنو دیوانو، عثمان غنی کا ایمان سنو، عثمان غنی کی جانثاری سنو۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا بلکہ ایک ایک قدم کو گنتا جاتا ہوں۔ آج آمنہ کا لال اللہ کا حبیب میرے گھر تشریف لا رہا ہے، ایک ایک قدم کو گنتا جاتا ہوں، جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے خدا کی عزت کی قسم اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ کسی نے عثمان سے پوچھا عثمان ایسا کیوں کیا؟ کہا تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو رہا ہے، توجہ سے حضور کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ حدیث پاک سنیے اور اپنے امتی ہونے پر فخر کیجئے، اپنے امتی ہونے پر فخر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، ایک جنگل ہے، ایک ہرنی درخت سے بندھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک شخص لیٹا ہوا تقریباً سو رہا ہے۔ جب حضور وہاں سے گزرے تو وہ ہرنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے چمٹ گئی۔ کیسا نصیب ہے اس ہرنی کا کہ جسے آمنہ کے لال کے قدموں سے چمٹنا نصیب ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، رب نے اسے زبان عطا کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، یہ مجھے قید کر کے لے آیا ہے، جو شخص سو رہا ہے
یہ یہودی ہے، یہ مجھے قید کر کے لے آیا، ادھر میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر آپ ضمانت دے دیجئے کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف فرما ہو تو میں اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو مٹا کر آ جاؤں۔ سن رہے ہیں نا؟ کون کون سن رہا ہے؟ یہ سننا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس محفل کا حاصل ہے۔ کہا، آقا عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت دے دیں تو میں اپنے گھر سے ہو آؤں اور اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو بھی مٹا دوں گی اور واپس پلٹ کر آؤں گی، اور پھر اس یہودی کو مجھے اس یہودی کے حوالے کر دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے بچے کی بھوک اور پیاس مٹا کر آؤ، میں یہاں ضامن بیٹھا ہوں۔ وہ ہرنی گئی اپنے بچوں کے پاس اور جا کر کہتی ہے ابھی بھوک اور پیاس مٹا لو، بھوک اور پیاس مٹا لو، تمہارے پاس آئی ہوں، واپس پلٹ کر آئی ہوں، بچے پیاس مٹا رہے ہیں، بھوک مٹا رہے ہیں۔ ادھر یہودی کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہے کہ عجیب منظر ہے، جو ہرنی بندی ہوئی تھی وہ اب موجود نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے نورانی چہرے والا، اسے کیا معلوم کہ رب بھی مزمل کہہ کر اسے پکارتا ہے، اسے کیا معلوم کہ جب سارے جہانوں کا خالق اسے پکارتا ہے تو یاسین کہہ کر پکارتا ہے، اسے کیا معلوم کہ اسے جب اللہ آواز دیتا ہے تو طٰہٰ کہہ کر آواز دیتا ہے۔ تم کون ہو؟ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا یہاں پہ میری ہرنی تھی، وہ کہاں گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ضامن ہوں، وہ پلٹ کر آئے گی اور وہ اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے گئی ہے، گھبراؤ نہیں، میں ضامن ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پلٹ کر آئے گی۔ یہودی حیران ہے کہ کبھی آزاد کیا جانور بھی پلٹ کر آتا ہے؟ آزاد کیا ہوا جانور بھی کبھی پلٹ کر آتا ہے اور کبھی جانور بھی بولتا ہے۔ حیران ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ادھر ہرنی بچوں کی بھوک اور پیاس مٹا رہی ہے، انہیں دودھ پلا رہی ہے۔ بچوں نے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں میرا چہرہ آخری بار دیکھ لو، آخری بار میرے چہرے کو دیکھ لو، پھر مجھے جانا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں واپس پلٹ کر آؤں گی، مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ بچوں کو دیکھیے، بچوں کا عقیدہ دیکھیے، بچوں کی جانثاری دیکھیے، کہتے ہیں کہ اماں تم اللہ کے رسول سے مل کر آئی ہو، تمہارا ایسا نصیب کہ تمہاری آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، خدا کی قسم ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم بھی محمد کو بس ایک بار دیکھ لیں گے، پھر ان کے قدموں پر اپنی جان نشاور کر دیں گے۔ ہمیں بھی یہودیوں کے حوالے کر دینا، ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے، ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے۔ جب ماں نے بچوں کی ایسی کیفیت دیکھی، واپس ساتھ لیا، دور سے آقا علیہ السلام نے دیکھا ہرنی آ رہی ہے، ساتھ بچے بھی آ رہے ہیں۔ یہودی سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ ہرنی وعدہ کر کے گئی ہے اور اپنا وعدہ نبھائے گی، وہ پلٹ کر آئے گی، وہ دیکھو ہرنی آ رہی ہے۔ ہرنی قریب پہنچی، اب یہودی حیران ہے، ادب سے کہنے لگا کہ اے محمد آپ کون ہیں؟ اتنے میں بچے آ گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس آپ کا جلوہ ایک مرتبہ دیکھنا تھا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اب ہمیں بھی اس یہودی کے حوالے کر دیا جائے۔ جب اس نے جانور کو بولتے ہوئے دیکھا، یہودی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے اس ہرنی کو اور بچوں کو آزاد کر دیا، یہودی وہیں موجود ہے۔ اب جو جملہ سننے والا ہے نا، اے نبی کی امتی، جو جملہ سننے والا ہے وہ جملہ سننا اور تڑپ کر سننا اور تڑپ کر سبحان اللہ کی صدا لگانا، کھڑے ہو کر صدا لگانا۔ ہرنی مڑ مڑ کر آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی ہے
اللہ اکبر. چشم تصور سے وہ منظر دیکھیے کہ ہرنی کو آزاد کر دیا ہے. ہرنی اور بچے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہرنی جب تجھے آزاد کر دیا تو پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھتی ہے؟ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے جلووں کو دیکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جس طرح آج آپ نے اس یہودی کی قید سے مجھے اور میرے بچوں کو آزاد کرایا ہے، میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آپ کی امت کو آزادی عطا فرما دے، دوزخ کی آگ سے آپ کی امت کو بھی آزادی عطا کر دے. آپ کی امت آباد رہے، سدا خوش رہے. کسی نے ہرنی سے پوچھا کہ جب تجھے آزاد کر دیا تھا تو مڑ مڑ کر، کسی نے خاموش نہیں ہونا ہے، میرے ساتھ پڑھنا ہے. اور کیا پڑھنا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. اور ہاتھوں کو بلند کر کے کسی نے ہرنی سے پوچھا کہ ہرنی کیا بات ہے، جب تجھے آزادی مل گئی تو مڑ مڑ کر چہرہ مصطفیٰ کو کیوں دیکھتی ہے؟ کہا تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے. ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. نبی 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 جان نبی نبی، ہاتھ فضا میں بلند نبی 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 گونج پڑ جائے. رات کا آخری پہر ہے اور یہ محفل کے عروج کا وقت ہے اور ہم مزید عروج کی طرف جا رہے ہیں. یا نبی 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 بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا. زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے. لہو میں کشتی اتارتا، نبی نبی بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا. اور جب ان کی یادوں کا آئے ویلا، لگے ہرے گنبدوں کا بیلا، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا. حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی، حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی. ہواؤں کا روپ دھارتا، نبی نبی بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا. اور تڑپ کے صدقے، دعا کے صدقے آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے. مل کر پڑھیے گا. نبی 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 نبی، تڑپ کے صدقے، دعا کے صدقے، طلب کے صدقے، وفا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر. تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر. تصور مصطفیٰ کے صدقے کہ وہ جس نے در شاہ پہ گدری بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی. سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر. تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر. تصور مصطفیٰ کے صدقے اور پڑوں دل درد کی لڑی میں، کسے خبر ایک ایک گھڑی میں میں کتنی صدیاں گزارتا. نبی نبی بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا. زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، زباں پہ جب درود آئے
تلاطموں میں وجود آئے لہو میں کشتی اتارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی یا نبی نبی عالم اسلام کے معروف محبوب ثنا خان پوری دنیا میں نعت کے حوالے سے پہچانا جانے والا پسند کیا جانے والا اور عالم اسلام کا محبوب ترین ثنا خان مصروف ترین ثنا خان کہ اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے جنہیں نوازا جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج محمد اویس رضا قادری اپنے مخصوص اور دلنشین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں